السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ کیوں جی؟ اچھا چلیں شروع کرتے ہیں۔ 20واں سبق شروع کرنا ہے نا ہم نے آج، ہے نا؟ 20واں سبق آ رہا ہے نون ساکنہ اور تنوین کے بیان میں، بلکہ یہ تو ہو گیا تھا پہلا، ہے نا؟ بلکہ ہو گیا سارا یہ، یا اس کا وہ رہتا ہے 21واں سبق کرنا ہے؟ اچھا چلو، ہاں جی چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21واں سبق جی، نون ساکنہ و تنوین کا حال۔ اس سے پہلے 20ویں سبق میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ نون ساکن اور تنوین میں فرق ہے۔ ایک تو اس کا فرق کس طرح آیا تھا، لکھا ہوا ہوتا ہے نون ساکنہ، تنوین لکھا ہوا نہیں ہوتا، وہ علامت ہوتی ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش وغیرہ۔ پھر اسی طرح یہ آیا تھا کہ ساکنہ جو ہے، نون ساکن وصل وقف دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے، جبکہ جو تنوین ہوتی ہے وہ وقف کی حالت میں نہیں پڑھی جاتی، اس کو یا تو ساکن کرتے ہیں یا پھر الف لگاتے ہیں ساتھ۔ ساکن کب کریں گے؟ جب اس کے اوپر، جب وہاں پر جو ہے وہ ہوگا، ساکن ہوگا، یعنی کہ اس کو وہ کر دیں گے، دو زبر، دو زیر، دو پیش ہوں گی تو ان کو ساکن کر دیں گے، اور اگر دو زبر ہوں تو ان کو کیا کریں گے؟ اس کا الگ سے حال ہے، اس کا الگ حال ہے۔ اچھا جی، چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا چلے اب دیکھیں جی 21واں سبق، نون ساکنہ و تنوین کے حال۔ اب کہاں پر اظہار کرنا ہے، کہاں ادغام ہوگا، کہاں اخفا ہوگا، کہاں اقلاب ہوگا یا قلب ہوگا، یہ ساری صورتحال سامنے آپ کے آئے گی اب انشاءاللہ۔ اور یہ بہت اہم سبق ہے، میں یوں سمجھیں کہ یہ پورا میک اپ کا ایک اہم حصہ ہے، اس میک اپ کا اہم حصہ ہے، تو اس کا جو ہے وہ اس کا اظہار ہوگا۔ اچھا جی، سوال
سوال تو یعنی قرآن کریم خوبصورت پڑھنے کے نا جو قواعد ہیں نا، پڑھا تھا نا آپ نے صفات عارضہ، کہ صفات عارضہ اگر ادا نہیں کی تو کیا پڑھا تھا؟ تو کیا ہوگا کہ وہ جو حسین اور خوبصورت کرنے کے قواعد ہیں نا، وہ وہ ادا نہیں ہوں گے، تو ساری بے ڈھنگی سے ہو جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کا بھی خیال کر کے پڑھیے۔ صفات عارضہ میں سے نون ساکن تنوین کا حال آ رہا ہے۔ کتنے حال ہیں؟ جواب چار حال ہیں ان کے، چار حالتیں ہوتی ہیں، چار موسموں کی طرح چار حال ہوتے ہیں ان کے۔ وہ کون کون سے؟ اظہار، نمبر دو ادغام، نمبر تین قلب، اس کو بھی اقلاب کر لیں، ایک جیسا یاد کرنے آپ کو آسانی ہوگی، اقلاب، نمبر چار اخفاء، ٹھیک ہے؟ تو یہ چار حالتیں اس کی آ گئیں، اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء۔ اور اگر اس کو یوں کرنا چاہیں نا، اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب، کیونکہ سب سے زیادہ جو حالت آتی ہے وہ اظہار اور اخفاء کی آتی ہے۔ سب سے زیادہ حالت کس کی آتی ہے؟ اظہار اور اقلاب کی حالت آتی ہے، اس کی حالت آتی ہے۔ اور اس کے بعد اظہار اور اخفاء کی، اس کے بعد ادغام کی آتی ہے، اور پھر آخر میں کہیں جا کر آتی ہے اقلاب کی۔ ترتیب کے لحاظ سے یاد کرنے میں یہ آپ کو زیادہ آسانی رہے گی۔ سب کیسی ہوتا ہے؟ سوال، ان چاروں کی تفصیل کس طرح ہے؟ ان چاروں کی تفصیل کس طرح سے ہے؟ جواب، نمبر ایک اظہار، نمبر ایک اظہار، نون ساکنہ یا تنوین کے بعد، نون ساکنہ یا تنوین کے بعد اگر کوئی نون ساکنہ یا تنوین کے بعد اگر کوئی حرف، اچھا یاد کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے کہ اظہار، اخفاء، اظہار، اخفاء اور ادغام اور اقلاب۔ مائک بند کریں باجی مرزا، ملک صاحب، مائک چلیں۔ تو پہلا کیا آ گیا؟ اظہار، دوسرا آ گیا اخفاء، تیسرا آ گیا ادغام، اور چوتھا آ گیا اقلاب، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، تو پہلا آ رہا ہے اظہار۔ بہت مزیدار چیزیں ہیں، بہت آسان تھوڑی سی توجہ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ یہ سب چیزیں یاد ہو جائیں گی اور ذہن میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ نمبر ایک اظہار۔ اظہار کسے کہتے ہیں؟ نون ساکنہ یا تنوین کے بعد، کہیں بھی نون ساکن آ رہا ہے یا تنوین آ رہا ہے، اس کے بعد اگر کوئی بھی حرف حلقی آ جائے۔ اب حرف حلقی کیا ہے؟ پہلے آپ پڑھیں گے، اس میں اب یہ پریشانی نہ ہو کہ جی حرف حلقی کیا ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کسے کہتے ہیں؟ مائک کیوں کھل رہا ہے باجی آمنہ؟ مائک بند کریں۔ چلے میں یہاں سے کرتا ہوں، چلے اب کسی کا نہیں کھلے گا انشاءاللہ۔ تو اب حرف حلقی آئے تو نون ساکنہ ظاہر کر کے بلا غنہ پڑھتے ہیں، نون ساکنہ ظاہر کر کے بلا غنہ پڑھتے ہیں۔ ہاں شاباش، یہ ہے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ حرف حلقی کہلاتے ہیں، حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ ان حروف حلقی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب یہ نون ساکن کے بعد آ جائے، نون ساکن کے بعد آ جائے، یا تنوین، تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش، اس کے بعد اگر حرف حلقی آ جائے تو نون ساکنہ ظاہر کر کے بلا غنہ پڑھتے ہیں۔ تو چونکہ بغیر غنے کے پڑھتے ہیں، اور غننے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ناک میں آواز لے جانی پڑتی ہے نا؟ غننے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ناک میں آواز لے جانی پڑتی ہے۔ جب ناک میں آواز نہیں لے کر جائیں گے اور ظاہر کر کے پڑھیں گے تو اس لیے اس کو اظہار کہہ دیا گیا، اس لیے اس کو اظہار کر دی، کوئی اس کا اظہار کر دیں گے بالکل ظاہر کر کے، آن دی ریکارڈ ہوگا، آف دی ریکارڈ نہیں ہوگا یہ، خواہ یہ صورت ایک کلمہ میں ہو یا دو میں، یا تو کلمہ ایک ہوگا یا دو کلمے ہوں گے۔ اگر ایک کلمہ میں ہو تب بھی اظہار کریں گے، اور دو کلمہ میں ہو تب بھی کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اظہار نام کیوں دیا یہ بھی آپ سمجھ لیں، اچھا آپ کو مشکل نہ ہو۔ اظہار کیوں نام دیا؟ اظہار کہتے ہیں بالکل ظاہر کر کے پڑھنا، اور اخفاء یا غنہ کے لیے ناک میں آواز لے جاتے ہیں۔ تو ان صورتوں میں جب حرف حلقی آ جائے نون ساکن نون تنوین کے بعد، تو پھر ناک میں آواز ہرگز نہیں لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے انعمت، انعمت، اب انعمت میں
आपके पहले जहन में आता था ये अन आम तक क्यों नहीं पढ़ रहे, है ना, अन आम तक क्यों नहीं पढ़ रहे, जबकि उसके अलावा आप जो है ना वो कई कई जगहों पर नून नून को ऐसे पढ़ रहे थे। तो इसका कायदा आपके सामने आ गया इजहार का, कि जब हरफ हल्की आ जाए तो लिहाजा अन, नून साकिन के बाद क्या आ गया, आइन, तो इसने इसको इजहार करके पढ़ने को रोक रोक दिया, इसको इस बात से रोक दिया कि आपने जो है नाक में आवाज़ नहीं ले जानी, नाक में आवाज़ नहीं ले जानी, लिहाजा इसको जाहिर करके पढ़ेंगे अन आमता। ठीक हो गया। ये एक कलमे की मिसाल आ गई। दूसरे कलमे की मिसाल, दो कलमों की मिसाल, मन आवाज़ आ रही है, कॉल आ रही बीच में। मन आमाना, नून साकिन आ गया, आगे हमजा आ गया, हरफ हल्की, हरफ हल्की आ गया, तो ये क्या हो गया, मन आमाना। तो ये भी हो गया। इसको मन आमना नहीं पढ़ेंगे, मन आमना इजहार हो गया। शई इन अलीम, शई इन अलीम। ठीक है, तो ये तनवीन आ गई ना, तनवीन आ गई, तनवीन के बाद हरफ हल्की में से आइन आ गया, तो लिहाजा इसको भी क्या पढ़ेंगे, इजहार करके पढ़ेंगे, इजहार करके, जाहिर करके पढ़ेंगे इसको। इस इजहार को इजहार हल्की कहते हैं, है ना, नाम भी आ गया आपके सामने, इजहार हल्की। इजहार हल्की क्यों कहते हैं, इसलिए कि ये इजहार हो रहा है हल्की हरूफ की वजह से, है ना। इजहार क्यों कहते हैं इजहार हल्की, हल्की हरूफ की वजह से इसको जाहिर करके पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको इधर से इजहार कर दें, या सिर्फ इसको ये कह दें इजहार हल्की कह दें, आप जो आपकी मर्जी है वो कह सकती हैं। ठीक है, चंद सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा।
بجے آ جائیں آپ، تو 12 بجے کے بعد انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ اچھا جی، معذرت، اظہار ہو گیا، قابو میں آ گیا آپ کے کہ نہیں آ گیا؟ اب یہ سارے ایک ایک ہرن ہے الگ الگ، یہ ہرن آپ نے الگ الگ کو قابو کرنا ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب آ رہا ہے جی ادغام۔ ادغام نامی ہرن آ رہا ہے، یہ سمجھیں کہ یہ یوں سمجھیں، یہ کالا ہرن ہے۔ کیا ہے؟ کالا ہرن ہے، جو کہ نایاب ہے، جو کہ نایاب ہرن ہے، کالا ہرن۔ تو یہ آ رہا ہے، اس کو ذرا اچھی طرح قابو کرنا ہوگا۔ نمبر 2، ادغام۔ اگر نون ساکنہ و تنوین کے بعد، اگر نون ساکنہ و تنوین کے بعد یرملون کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوتا ہے، تو ادغام ہوتا ہے۔ یعنی نون کو ان حرفوں میں اس طرح ملا کر پڑھتے ہیں، یعنی نون کو ان حرفوں میں اس طرح ملا کر پڑھتے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ہوتے ہیں، دونوں ایک ساتھ مشدد ہوتے ہیں۔ پہلے تو ادغام کی تعریف یاد کریں۔ ادغام کا مطلب کیا ہے؟ جیسے اظہار کا مطلب آپ کو آ گیا تھا نا؟ اظہار کسے کہتے تھے؟ کہ جس میں حرف کو، نون ساکن کو، نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا، ناک میں آواز نہ چھپانا، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ادغام کسے کہتے ہیں؟ ادغام کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا۔ ادغام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ داخل کرنا۔ تو اس کی وجہ سے جس چیز کو داخل کیا جاتا ہے اس کو مدغم کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدغم، کہ جس کو داخل کیا جاتا ہے۔ نون ساکن کو مدغم کہیں گے بعض اوقات، اور کبھی نون تنوین کو مدغم کہیں گے، کبھی مدغم فی۔ تو مدغم فی وہ ہوتا ہے جس میں داخل کیا جائے، جس میں داخل کیا جائے اس کو کہتے ہیں مدغم فی۔ ٹھیک ہو گیا باجی؟ جی ہاں۔ تو اب دوبارہ دیکھیں، ادغام کسے کہتے ہیں؟ نون ساکنہ و تنوین کے بعد حرف یرملون، حروف یرملون، یہ 6 حروف ہیں اصل میں، یا یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ یرملون مخفف ہے، یاد رکھیے گا، کہیں یہ نہ تلاش کرتے رہیے کہ پورے قرآن کریم میں کہ نون ساکن کے بعد یرملون کہاں لکھا ہوا ہے، تنوین کے بعد یرملون کہاں لکھا ہوا ہے، بلکہ یہ مخفف ہے۔ جیسے خص ضغط کذ فحس شخص سکت، مخفف آیا تھا نا، ایسے ہی یہ مخفف ہے۔ کل یہ 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یاد کرنے کے لیے اس کو یرملون کہتے ہیں قرہ کی اصطلاح میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو حرف یرملون میں سے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف بھی اگر نون ساکن کے بعد آ گیا، کوئی حرف بھی اگر تنوین کے بعد آ گیا، تو اس کو آنکھیں بند کر کے اس کو ادغام کر دیں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی نون ساکن کو یا اس تنوین کو آگے ان حرف یرملون میں اس طرح سے داخل کریں گے کہ گویا کہ ایک ساتھ پڑھے جائیں گے اور مشدد پڑھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے میوال، اب من وال تھا، کیا تھا؟ من وال تھا، تو یہ کیا ہو گیا کہ نون ساکن آیا، آگے واو، یرملون میں سے واو آ گیا، تو واو پر شد لگائی، یہ نون واو میں ایسا گم ہوا کہ بظاہر پڑھنے میں نہیں آ رہا، میوال بظاہر، لیکن ایک اعتبار سے پڑھنے میں آئے گا بھی، اور کہیں پر نہیں بھی پڑھنے آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ میوال۔ اسی طرح بحجارتم، بحجارتم، آگے آئے گی باجی، لکھا ہوا نیچے دیکھیں، نیچے لکھا ہوا ہے۔ آپ نے پہلے کیا ہوا کورس کیا ہوا ہوگا نا آپ نے پہلے؟ تو جن باجیوں نے کیا ہوا ہے وہ اگلی بات نہ کرے، گزارش ہے، ٹھیک ہے؟ جن باجیوں نے کورس کیا ہوا ہے وہ اس سے نا اگلی بات نہ کریں۔ جو پڑھایا جا رہا ہے صرف یہ کتاب نہیں، صرف یہ کتاب نہیں، نحو ہو گئی، صرف ہو گئی، یا فلاں چیز ہو گئی، یہ انسان کی طبیعت ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، یہ ہم بھی ایسی طبیعت میں آتا ہے، تو اس میں اس کو روک کے رکھیں، جو بات چل رہی ہے اس کو فوکس کریں اور اسی پر رہیں، تاکہ جو ہے نا وہ ہو جائے کہ جو ساتھ چل رہی ہیں، وہ جو ساتھ چل رہی ہے، جنہوں نے پہلی مرتبہ پڑھا ہے، تو وہ جو ہے نا اسی پر رہیں۔ تو بعض باجیاں صرف یہی نہیں،
شام کی باجیاں بھی، صبح کی باجیاں ماشاءاللہ. تو وہ کیا ہوتا ہے، جنہوں نے جو چیز پڑھی ہوئی ہوتی ہے وہ اگلی آنے والی چیز پر سوال کر دیتی ہیں. اگلی آنے والی چیز پر سوال کرنے کے بعد تو اب وہ باقی باجیاں تو کہتی ہیں جی یہ کیا ہے جی، ہے جی، تو چیز چل رہی ہے وہی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس پر اگلی آنے والی چیز کیا ہوگی. تو اس لیے آپ سب کو سب سے گزارش ہے، صرف ماریہ باجی نہیں، سب سے گزارش ہے کہ جو ہے وہ اس کا خیال فرمائے. شام والی باجی کو کوئی پیغام دیں، گروپ میں اس بات کا مذاکرہ کریں، اور پن پوائنٹ کر کے نہیں کرنا. ابھی تو بات ہو گئی لیکن ضرورت تھی، مجھے بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے بھی کسی اور موقع پر کرنی چاہیے تھی. تو لیکن چلیں اب آئندہ اس کا نا عادت کی جائے. جی ہاں چلیے دیکھیے گا. تو ادغام کا معنی پھر دیکھیں جی، پر سب باتیں چھوڑیں، سب باتیں دیکھیں. ادغام کہتے ہیں داخل کرنے کو، جس کو داخل کیا جاتا ہے وہ مدغم کہلاتا ہے، جس میں داخل کیا جاتا ہے وہ مدغم فی کہلاتا ہے، اور اس پورے عمل کو ادغام کہتے ہیں. اس پورے عمل کو ادغام کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور ادغام ہوتا ہے نون ساکن میں اور نون تنوین میں، بشرطے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی ایک حرف آ جائے. یا آ جائے، کبھی را آئے گی، کبھی میم آئے گا، کبھی لام آئے گا، کبھی واو آئے گا، کبھی نون آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اب ان 6 حروف میں سے کوئی حرف بھی آئے گا تو یہ ادغام کہلائے گا. یعنی نون ساکن کو یا نون تنوین کو ان حرفوں میں اس طرح سے ملا کر یا داخل کر کے پڑھیں گے کہ گویا کہ یہ ایک ساتھ پڑھے جائیں گے، اور وہ دونوں حرف کیا ہو جائیں گے، ایک ساتھ مشدد ہو جائیں گے. اور شد انہی یرملون میں سے کسی حرف کے اوپر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے میو وال، اب یہ اصل میں کیا تھا، من وال، لیکن حرف یرملون میں سے واو آ گیا، نون کو داخل کر دیا واو میں، تو کیا ہو گیا، میو وال. ٹھیک ہے. جی ہاں، جی ایسے ہی لکھیں گے، بالکل بالکل. بحجارتم، بحجارتم، تو یہ کیا ہو گیا، تو تنوین کی مثال آ گئی کہ تنوین دو زیر اور تنوین، اس کو داخل کر دیا کہاں پر، آگے میم میں داخل کیا حرف یربلون میں سے، تو لہذا اس کا بھی ادغام پڑھ دیا. اور ادغام میں یاد رکھیے گا ناک میں آواز جاتی ہے، غنے کی طرح، غنے کی طرح اس ادغام والے میں کیا ہوگا، ناک میں آواز جائے گی، تم میو، ہے نا، اس طرح سے جائے گی. اسی طرح ہدل للمتقین، اب دو زبر ہے تنوین، اس کو لام میں داخل کر دیا یربلون میں سے، اس کو کیا پڑھتے ہیں، ہدل للمتقین. اب اگر یہ سوال پیدا ہوا کہ یہاں تو غنہ کیا ہی نہیں دیا آپ نے، میو میں تو سمجھ آ گیا غنہ کیا، بحجارتم میں غنہ کیا، تو دراصل میں نے بتایا تھا یہ کالا ہرن ہے، تو نایاب ہے، تو جلدی قابو میں نہیں آئے گا. تو اس لیے یہ ادغام کی پھر 2 قسمیں ہو جائیں گی جو باجی نے بتائی تھی. ادغام کتنی قسمیں ہو جائیں گی، 2 قسمیں ہو جائیں گی. ادغام کی 2 قسمیں جب کیسے ہوں گی، ایک ہوگا ادغام مع الغنہ، اور دوسرا ہوگا ادغام بلا غنہ. دیکھا اب ترتیب سے بات آئی نا، تو اب آئے گی سمجھ میں آپ کو. مثال سمجھ میں آ گئی. ایک ہوگا ادغام مع الغنہ، داخل کریں گے نون ساکن نون تنوین کو حرف یرملون میں سے، لیکن وہ ادغام غنے کے ساتھ ہوگا، غنہ بھی کریں گے. اور دوسری قسم کیا ہوگی، ادغام بلا غنہ، کہ جب آپ داخل تو کریں گے لیکن بغیر غنے کے پڑھیں گے. جیسے ہدل للمتقین میں آپ پڑھ رہی ہیں، وہاں یہ تو نہیں کرتی نا ہدل نہیں، غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب ادغام مع الغنہ کہاں ہوتا ہے، وہ ینمو میں ہوتا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے یا نون میم واو. اور ادغام بلا غنہ کہاں ہوتا ہے، وہ لام اور را میں ہوتا ہے. لام اور را میں اس کی نون ساکن کی اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی، بلا غنہ ہوگا. اس کو ادغام تام بھی کہتے ہیں، ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. 2 نام اور بھی ہیں ان کے، وہ پھر ان کو انشاءاللہ دوبارہ ایسے اس کو یہیں سے سٹارٹ کریں گے ادغام کی 2 قسموں سے. پھر انشاءاللہ آگے کا وقت ہو گیا آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ادغام کی یہ 2 قسمیں آپ کے سامنے آ گئی. غنے کے ساتھ یہ 4 حرفوں میں ینمو میں ہوتا ہے، اور ادغام بلا غنہ یہ 2 حرفوں لام میں لام کے ساتھ ہوتا ہے. جی باجی بتائیے. جی آئیے مائک پر. جی استاد جی،
جی استاد جی پوچھنا تھا کہ جیسے ہم نے پہلے اس کا الگ پہلے دے دیا تھا، تو ایگزام سے پہلے اس کا بھی ہمارا اگلے ہفتے ہم اس کو وہ دے سکتے ہیں کہ اس کا وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا اس کا تجوید کا، خلاصہ تجوید کا؟ کس طرح دیا تھا پہلے؟ پچھلی دفعہ استاد جی جیسے ہمیں جو جس میں 3 سے ایکسپیکٹڈ ہے ہمارے ایگزامس جو ہونے ہیں اس دفعہ کے، تو پچھلی دفعہ جب ہونے تھے تو اس سے پہلے ہمارا آپ نے ہم سے ٹیسٹ لے لیا تھا وہ تجوید کا. گوگل فارم میں نا، گوگل فارم میں آپ نے شام گوگل والوں فارم کا میں گوگل فارم میں ہوا تھا، شام والوں کا جی گوگل فارم صبح میں ہوا والا تھا. تو دوسرا ہوا تھا استاد جی. چلے میڈیکل گوگل فارم میں لے لیں گے، آپ سے لے لیں گے لے ہاں لیں گے. گوگل فارم ہی تھا، گوگل فارم ہی صبح بھی چلیں گوگل ٹھیک، فارم ہی میں ہوا تھا جی. بہتر ہو گیا، نہیں انشاءاللہ صبح لے سے لیں گے. ہوا تھا. السلام تو علیکم ورحمۃ اگلے اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ لے لیں گے. نہیں آپ بھی السلام علیکم. صبح والوں کا گوگل فارم میں نہیں ہوا تھا، ہم نے ریٹرن لکھ کے پھر ہم وہ نے ریٹرن بھیجا بنا تھا، کے بھی. واٹس ایپ پہ بھیجا تھا. اچھا 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 ٹھیک ہے، صحیح ہے. عائشہ، جیسے بھی استاد استاد جی جی چاہیں گے. استاد جی کس بات پہ ڈانٹ رہے تھے؟ اچھا میری بات سنیں، یہ ادغام داخل کرنے کو کہتے ہیں، اور جس میں داخل کیا جائے اسے مدغم کہتے ہیں، اور مدغم فی کسے کہتے ہیں؟ جس کو فی جس میں داخل کیا جائے نا. جس میں داخل کیا جائے فی. ہوں نہیں، ادغام داخل کرنے کو کہتے ہیں، اور مدغم فی جس میں داخل کیا جائے. جس کو داخل کریں اسے مدغم داخل کہتے کیا ہیں، جاتا اور ہے جس میں داخل کیا جائے اس کو فی کہتے ہیں. جس اچھا کو یہ داخل کیا تام جائے. کیا کس کا بتایا استاد صاحب نے؟ دیکھیں ادغام معاف ہے ادغام مدغم ہے معاف؟ داخل کرنا، اور مدغم ہے جس کو داخل کیا جائے، اور جی جس میں داخل کیا جائے وہ ہو جاتا ہے مدغم فی. مدغم فی. ہاں کیونکہ فی صحیح. کا مطلب میں ہوتا ہے نا ویسے بھی، ہے نا، تو وہ اس سے ہم یاد رکھ لیں گے. استاد صاحب نے یہ ادغام تام اور اس کا کس کا بتایا ہے؟ تام اور ناقص. ناقص ادغام بلا ہم غنہ بلا کا غنہ پڑھا ہے، کا، بلا غنہ. بلا غنہ. جی جی ٹھیک ہے. اور تام والا نسرین وہ اباب غنہ. استاد جی مطلب ایسا ڈانٹ نہیں رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھی جنہوں نے کوشش کی ہے نا تجوید کے، تو یہ ہوتا ہی ہے، جس کو آتا ہوتا ہے وہ تھوڑا ذرا ایک اسٹیپ آگے چلتا ہے. تو وہ اس بات سے منع کر رہے تھے کہ آپ خود کو روک کے رکھا کریں، جو باقی طالبات ہیں آپ ان کے ساتھ چلیں. طاہرہ جن کو نہیں آتا ان کے لیے تو مشکل ہوتا ہے نا آگے چلنا. تو وہ ایک ویسی ہاں تنبیہ سی کر رہے تھے، ڈانٹا ہاں، نہیں تھا، ویسے بڑی پیار یہ بھری انہوں نے تنبیہ کی تھی، بڑی اچھی انہوں ویسے نے واقعی کہتے صبح شام میں دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہیں تک رہا کریں جہاں ہاں تک کلاس چل رہی ہوتی ہے، اس سے ہاں آگے نہ یہ تو پوچھا کریں بہت سوال. وہ پچھلے والے جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ تو تو سب کے بہت ساتھ چلا بہترین کریں. بات، تو بڑی اچھی بہت انہوں نے مطلب بہترین. بات کی تھی. اور ہوتا ہے ہاں میں نے بھی اگر کچھ آگے کیا تو میرا خود بخود میرے سے سوال نکلتا ہے، ہو جاتا ہے ہاں ایسے ایسے. جی. استاد اسد صاحب کہتے ہیں کہ تراکیب کی بات نہ کریں، ابھی جو نئے ہیں ان کو مشکل ہو جائے گا. وہ بھی تو کہتے ہیں بالکل نا جی درست، کہ جی جی آگے وہی بالکل کا نا، درست. سٹیپ نہ بالکل اٹھائیں. ہاں اچھا ہے. بالکل. بالکل بس یہ وہ تنبیہ نہیں ہے، یہ سمجھایا ہے انہوں نے، ہاں سمجھایا ہے. بڑے اچھے ہاں طریقے سے انہوں نے مطلب کیا، اور محبت سے بڑی سمجھایا ہے. اچھی بات. ہاں محبت سے سمجھایا ہے کہ تھوڑا سا دراصل میں نے خیال بالکل رکھا آخر کریں. میں سنی ہے نا بات، اس ہوں. لیے مجھے ہاں وہ پھر سمجھ نہیں محسوس آئی. ہوا ہوگا نا آپ کو کیا مجھے بات محسوس ہے، میں ہوگی. نے کہا شاید کوئی بات ہوگی، کیونکہ میں پھر ایز یوزل تھوڑی سی میری آنکھ لگ گئی تھی نہیں نہیں سبق بس وہ سنتے سنتے. ہم، چلیں جی، اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی وہ بتاتے ہیں ہمارے عمل میں داخل فرمائے. سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے. جی بالکل. اللہ تعالیٰ ہماری فہم کھولے، ہمیں سمجھ آئیں یہ ساری باتیں، اور ان کو پہ عمل بھی کریں ہم. ریکارڈنگ ختم کر دیں اگر آمین. وہ کر سکتا ہے. اچھا ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ جی. اچھا یہ ذرا بتائیں، ادغام تو ہوتا ہے نا داخل کرنا، اور مدغم کا کیا تھا؟ مدغم فی تو ہے جس میں داخل کیا جائے، اور مدغم جس کو داخل کرے. جی یہ ٹھیک. سمیہ جی نے چیٹ میں لکھ بھی دیا، آپ ایک دو اس کو پڑھ لیں اچھا انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے، میں چیٹ کھول لیتی ہوں. ٹھیک ہے. جی.
اچھا میمونہ جی، مس میمونہ طاہر آپ پوچھ رہی تھی نا کچھ، تو وہ اپنا پوچھ لیں، آپ اس وقت پوچھ رہی تھی فامون کا.